इक्वेरियस, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप लोगों से नाराज नहीं होते, बस अचानक उनसे दूर हो जाते हैं? आप किसी को बुरा नहीं कहते, आप लड़ाई नहीं करते, आप शोर नहीं करते, बस एक दिन आप खामोश हो जाते हैं और दुनिया समझती है कि इक्वेरियस बदल गया है। लेकिन हकीकत यह है कि इक्वेरियस बदलता नहीं, इक्वेरियस अंदर से थक जाता है। आपकी खामोशी हमेशा एटीट्यूड नहीं होती, कभी कभी ये आपकी रूह की आखिरी कोशिश होती है कि वो खुद को बचा सके। कुछ लोग खामोश इसलिए नहीं होते कि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता, बल्कि इसलिए खामोश होते हैं कि वो बहुत कुछ महसूस कर चुके होते हैं। इक्वेरियस, आप उन लोगों में से हैं जो हर इंसान की बात सिर्फ सुनते नहीं, इसे अंदर तक महसूस भी करते हैं। कोई आपसे हंसकर बात करे तो आप उस हंसी के पीछे की थकन भी महसूस कर लेते हैं। कोई आपसे नर्म लहजे में बात करे तो आप उस नरमी के अंदर छुपी हुई नीयत भी पढ़ लेते हैं। और कोई खामोश हो जाए तो आप उस खामोशी के अंदर भी मतलब ढूंढने लगते हैं। यही आपकी ताकत भी है और यही आपकी थकन भी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां सितारे सिर्फ आसमान की बात नहीं करते, बल्कि इंसान के अंदर छुपी हुई कैफियत भी समझाते हैं। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और आज हम इक्वेरियस की उस खामोशी को समझेंगे जिसे लोग सर्द मिजाजी समझते हैं, मगर असल में वो अंदरूनी हिफाजत होती है। इक्वेरियस, आपको लोग अक्सर गलत समझते हैं। कोई कहता है आप कोल्ड हैं, कोई कहता है आप डिस्टेंट हैं, कोई कहता है आपको किसी से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच ये है कि आपको फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। बस आप हर बार अपना दिल खोल कर दूसरों को दिखाना पसंद नहीं करते। आप हर बार अपनी तकलीफ की वजाहत नहीं करते। आप हर बार ये साबित नहीं करते कि आप भी महसूस करते हैं। क्योंकि एक वक्त के बाद इक्वेरियस ये समझ जाता है कि हर इंसान को अपनी अंदरूनी दुनिया दिखाना जरूरी नहीं। और शायद यही वो मकाम है जहां सैटर्न इक्वेरियस को एक सख्त मगर जरूरी सबक देता है। सैटर्न आपको रोकने नहीं आता, सैटर्न आपको सिखाने आता है। सैटर्न कहता है हर वक्त अवेलेबल रहना मेच्योरिटी नहीं है, हर मैसेज का जवाब देना मोहब्बत नहीं है, हर इंसान को अपनी एनर्जी देना नेकी नहीं है, और हर जगह मौजूद रहना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इक्वेरियस, आपने शायद लंबे अरसे तक लोगों को समझने की कोशिश की। आपने उनकी बातें सुनी, उनके मूड बर्दाश्त किए, उनकी कंफ्यूजन को भी स्पेस दी, उनके बदलते रवैयों को भी समझने की कोशिश की। लेकिन इस सब के दौरान आप खुद कहाँ रह गए? आपकी अपनी एनर्जी कहाँ गई? आपका सुकून कहाँ गया? आपका जहन कब आराम में आया? यही वो सवाल है जो सैटर्न अब आपके सामने रख रहा है। कभी कभी कायनात इंसान से लोग नहीं छीनती, वो इंसान को इसकी अपनी एनर्जी वापस देती है। इक्वेरियस, ये जो आपको आजकल लोगों से दूर रहने का दिल करता है, ये सिर्फ मूड नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये अंदर से आने वाली आवाज है जो कह रही है बस अब काफी है, अब मुझे सुकून चाहिए, अब मुझे शोर नहीं चाहिए, अब मुझे हर इंसान की वजाहत नहीं चाहिए, अब मुझे अपनी रूह की आवाज़ सुननी है। ये तन्हाई सज़ा नहीं है, ये आपकी मुरम्मत है, ये आपके दिल की सफाई है, ये आपके जहन का आराम है, और ये आपकी रूह का वो मरहला है जहां आप खुद को दोबारा जमा करते हैं। इक्वेरियस, आप लोगों से दूर नहीं भाग रहे, आप अपने आप के करीब वापस आ रहे हैं। ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इंसान लोगों से नफरत में दूर होता है तो इसके अंदर गुस्सा बढ़ता है, लेकिन जब इंसान हीलिंग के लिए दूर होता है तो इसके अंदर सुकून बढ़ता है। आपको यही फर्क समझना है। खामोशी को ईगो नहीं बनाना, खामोशी को हीलिंग बनाना है। खामोशी को पनिशमेंट नहीं बनाना, खामोशी को प्रोटेक्शन बनाना है। और यही खामोशी सबसे ज्यादा रिलेशनशिप्स में टेस्ट होती है। इक्वेरियस, रिश्तों में आपको सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों से होती है जो आपकी स्पेस को रिजेक्शन समझ लेते हैं। आप थोड़ा खामोश हो जाए तो वो समझते हैं आप बदल गए हैं। आप देर से जवाब दें तो वो समझते हैं आपको परवाह नहीं। आप अकेला वक्त मांगे तो वो समझते हैं आप दूर जा रहे हैं।
لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایکویریس محبت چھوڑتا نہیں. ایکویریس صرف وہاں سے پیچھے ہٹتا ہے جہاں اس کی روح کو مسلسل دباؤ محسوس ہو. آپ ایسا تعلق چاہتے ہیں جہاں آپ کو سانس لینے کی جگہ ملے، جہاں آپ کی خاموشی کو انسلٹ نہ سمجھا جائے، جہاں آپ کے فاصلے کو بے وفائی نہ کہا جائے، جہاں کوئی انسان یہ سمجھ سکے کہ ایکویریس جب خاموش ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ دور نہیں جا رہا ہوتا، کبھی کبھی وہ خود کو سنبھال رہا ہوتا ہے. جو انسان آپ کی خاموشی کو سمجھ سکتا ہے وہی آپ کے دل کے قریب رہنے کے قابل ہے. ایکویریس، اگر کوئی شخص آپ سے واقعی محبت کرتا ہے تو وہ آپ کو ہر وقت پروف کرنے پر مجبور نہیں کرے گا. وہ آپ کی سپیس کا احترام کرے گا. وہ آپ کی خاموشی کو ایگو نہیں سمجھے گا. وہ جان لے گا کہ آپ کو کبھی کبھی خود کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص آپ کی ہر خاموشی کو شک، ہر فاصلے کو الزام اور ہر پاز کو ریجیکشن سمجھتا ہے تو شاید وہ ابھی آپ کی روح کو سمجھنے کے قابل نہیں. یہ بات سخت ہے مگر ضروری ہے، کیونکہ ایکویریس کو وہ رشتہ نہیں چاہیے جہاں ہر وقت وضاحت دینی پڑے. ایکویریس کو وہ رشتہ چاہیے جہاں خاموشی بھی محفوظ محسوس ہو. اور جب ایکویریس اپنی انرجی کو واپس لیتا ہے تو وہ صرف دل نہیں بدلتا، فیوچر بھی کلیئر ہونے لگتا ہے. ایکویریس، آپ کا مائنڈ عام نہیں ہے. جب آپ شور میں ہوتے ہیں تو آپ سکیٹرڈ ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ خاموشی میں ہوتے ہیں تو آپ فیوچر دیکھنے لگتے ہیں، آپ پیٹرنز سمجھتے ہیں، آپ ڈائریکشنز کو بہتر انداز میں دیکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہونے لگتا ہے کہ کون سا راستہ آپ کے لیے ہے اور کون سا راستہ صرف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے لیے سولیٹیوڈ پروڈکٹیوٹی بن سکتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں آپ ڈس اپیئر ہو گئے، لیکن اصل میں آپ اندر سے اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہوتے ہیں. آپ اپنی زندگی کے ٹکڑے دوبارہ جوڑ رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے گولز کو صاف کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ان چیزوں کو ڈیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی گروتھ کے راستے میں شور بن چکی تھیں. جب ایکویریس کا مائنڈ خاموش ہوتا ہے تب اس کی ویژن سب سے زیادہ روشن ہوتی ہے. اس لیے اگر آج کل آپ کو لوگوں سے کم ملنے کا دل کر رہا ہے تو خود کو گلٹ نہ کریں. اگر آپ کو فون سائڈ پر رکھنے کا دل کر رہا ہے تو خود کو روڈ نہ سمجھیں. اگر آپ کو کچھ دن صرف اپنے کام، اپنی سوچ اور اپنے سکون کے ساتھ رہنا ہے تو یہ غلط نہیں ہے. غلط تب ہوتا ہے جب آپ اپنی روح کے سگنل کو اگنور کریں. غلط تب ہوتا ہے جب آپ صرف لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اندر سے تھکا دیں. ایکویریس، اب وقت ہے کہ آپ باؤنڈریز کو گلٹ کے بغیر ایکسیپٹ کریں. باؤنڈریز کا مطلب کسی کو ریجیکٹ کرنا نہیں. باؤنڈری کا مطلب ہے اپنی انرجی کی حفاظت کرنا. ہر شخص کو ایکسیس دینا ضروری نہیں، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر ڈیبیٹ میں شامل ہونا ضروری نہیں، ہر تعلق کو بچانا ضروری نہیں اگر وہ ریلیشن آپ کو اندر سے ختم کر رہا ہو. لیکن یاد رکھیں، خاموشی طاقت ہے، مگر اگر غلط نیت سے استعمال ہو تو یہی خاموشی دیوار بھی بن سکتی ہے. ایکویریس، لوگوں کو سزا دینے کے لیے خاموش نہ ہو، اپنے سکون کے لیے خاموش ہو. کسی کو ہرٹ کرنے کے لیے دور نہ جائیں، اپنے دل کو ہیل کرنے کے لیے فاصلہ رکھیں. غصے میں ڈس اپیئر نہ ہو، وزڈم کے ساتھ پاز لیں. یہی میچور ایکویریس کی نشانی ہے. آپ کسی کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے خاموش نہیں ہوتے، آپ خود کو بچانے کے لیے خاموش ہوتے ہیں. اور یہی فرق آپ کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ جب خاموشی ایگو بن جائے تو ریلیشن ٹوٹتے ہیں، اور جب خاموشی وزڈم بن جائے تو انسان اندر سے مضبوط ہوتا ہے. ایکویریس، یہ فیز آپ کو بدلنے نہیں آیا، یہ آپ کو آپ کی اصل طاقت یاد دلانے آیا ہے. آپ کی طاقت یہ نہیں کہ آپ ہر وقت اویلیبل رہیں، آپ کی طاقت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کب رکنا ہے، کب پیچھے ہٹنا ہے، کب خاموش ہونا ہے اور کب اپنی انرجی واپس لینی ہے. ہر خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں انسان کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہیں. ایکویریس، آج سے اپنی خاموشی پر شرمندہ نہ ہو. جو آپ کو سمجھتے ہیں وہ آپ کے کم بولنے میں بھی آپ کو محسوس کر لیں گے،
اور جو نہیں سمجھتے وہ آپ کی لمبی وضاحت کو بھی غلط پڑھیں گے۔ اس لیے ہر کسی کے لیے خود کو کھولنا بند کریں، ہر کسی کو اپنی انرجی دینا بند کریں، ہر کسی کو اپنی اندرونی دنیا تک ایکسیس دینا بند کریں۔ آپ کا دل کوئی پبلک پلیس نہیں جہاں ہر انسان آ کر بیٹھ جائے۔ آپ کی روح ایک مقدس جگہ ہے اور مقدس جگہ کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایکویریس، آپ لوگوں سے دور نہیں بھاگ رہے، آپ اپنی روح کو واپس اپنے پاس لا رہے ہیں۔ آپ اپنی خاموشی کو دیوار نہیں طاقت بنا رہے ہیں۔ آپ اپنی تنہائی کو سزا نہیں اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، اور شاید یہی سیٹرن کا اصل سبق ہے۔ کم بولو مگر سچ بولو، کم ملو مگر صحیح لوگوں سے ملو، کم سمجھاؤ مگر اپنی انرجی بچاؤ، کم پروف کرو مگر اندر سے مضبوط رہو۔ ایکویریس، آپ کی خاموشی ختم نہیں، ایک نئی شروعات ہے۔ اگر یہ میسج آپ کے دل تک پہنچا ہے تو کمنٹس میں صرف لکھیں خاموشی میری طاقت ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے ایکویریس اس وقت اپنی انرجی واپس لینے کے فیز میں ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل میں اتری ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر اور آپ دیکھ رہے تھے ایسٹرو سائنس اردو۔ اگلی ویڈیو تک اپنی خاموشی کو چھپائیں نہیں، اسے سمجھیں، اسے سنبھالیں اور اسے اپنی طاقت بنا لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔